اب میں یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گی ویری سینئر منسٹر فرام دا سندھ گورنمنٹ. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں یہاں پہ استقبال کیجیے دا منسٹر فار دا لوکل گورنمنٹ جناب سعید غنی صاحب فار ہز ایڈریس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ 6 ستمبر کے شہیدوں کی یاد میں ہونے والا ایونٹ ہر سال منایا جاتا ہے اور منایا جاتا رہے گا، لیکن کبھی کبھی جس وقت یہ منایا جا رہا ہو اس وقت کے حالات اس ایونٹ کی اہمیت کو مزید کبھی بڑھا بھی دیتے ہیں اور کبھی اس کو بہت ضروری بھی بنا دیتے ہیں. پچھلے کئی برسوں سے جب تک ہم نے یہ اس ملک میں اندرونی دہشت گردی کو نہیں دیکھا تھا اس انداز میں، اس وقت تک ہماری پاک فوج کا جو بنیادی کام ہم سمجھتے تھے، ذمہ داری ہم سمجھتے تھے، وہ یہ ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کریں گے اور جو دشمن ملک ہیں ہمارے ان سے ہماری سرحدوں کو بچائیں گے اور ہمیں بچائیں گے. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ جو دشمن ملک سے باہر بیٹھا ہوتا ہے، کسی اور ملک میں ہوتا ہے، وہاں سے جنگ کرتا ہے، وہاں سے لڑتا ہے، اس کا کوئی ایک اور رخ ہم نے دیکھا کہ وہ ملک کے اندر سے اسی قسم کی دہشت گردی جو ہے وہ پروان چڑھی. اور پھر اس دہشت گردی کا سامنا کرنے کے لیے بھی ہمیں اس ملک میں کوئی اور ادارہ نظر نہیں آیا. وہی پاک فوج کے جوان تھے، وہی رینجرز کے جوان تھے، وہی پولیس کے جوان تھے جنہوں نے ان دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کیا. میرا نقطۂ نظر بڑا سب پہ یہاں ہے کہ میں فوج کے سیاست میں جو اس کا کردار ہے اس کا بہت سخت کرٹک رہا ہوں اور ہوں، نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک وہ غلطی جو کچھ کرتے ہیں، کچھ پہ الزام ہوتا ہے، کہیں صحیح ہوتا ہے، کہیں غلط ہوتا ہے، کیا اس ایک سبب کی وجہ سے کسی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ اس پورے ادارے کو تہس نہس کر دے یا پورے اس ادارے کو متنازع بنا دے؟ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس بنیاد پر ہم تنقید کرتے ہیں یا جس کردار پر ہم تنقید کرتے ہیں، وہ کردار ادا کرنے والے چند لوگ ہوں گے، وہ پالیسی بنانے والے چند لوگ ہوں گے، وہ غلط ہو سکتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن وہ جو لاکھوں جوان ہیں جو سرحدوں پر ملک کا دفاع کر رہے ہیں، جو ملک کے اندر دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، یہاں آج ان شہیدوں کے بچے بھی موجود ہوں گے، ان کی فیملیز یہاں موجود ہیں. جب ہم اٹیک کرتے ہیں پورے ادارے کے اوپر تو ہم انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان دہشت گردوں کو جن سے ہمارے یہ جوان لڑ رہے ہوتے ہیں. ہم حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں ان دہشت گردوں کو جن سے لڑ کر ہمارے یہ جوان اپنی جانیں قربان کر رہے ہوتے ہیں. ہم مایوسی پیدا کرتے ہیں ان شہید کی فیملیز کے اندر، بچوں کے اندر. کسی کا باپ، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا صرف اس لیے جان دے دیتا ہے، اس کی کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں کسی کے ساتھ، صرف اس لیے جان دے دیتا ہے کہ وہ ایک ڈیوٹی کر رہا ہے، کہ اس کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری ہے کہ وہ میری جان کی حفاظت کرے گا، آپ کی جان کی حفاظت کرے گا، اس ملک کو محفوظ بنائے گا، اور وہ اپنی اس نوکری کرتے ہوئے، وہ ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیتا ہے. ہم کبھی کبھی تنقید کرتے ہوئے شاید بہت سارے ان لوگوں کے احساسات کا خیال نہیں کرتے ہیں جن کو ہم بڑے بری طرح سے مجروح کر رہے ہوتے ہیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کوئی پولیس کا جوان شہید ہو گیا، کوئی رینجرز کا جوان شہید ہو گیا، کوئی پاک فوج کا افسر شہید ہو گیا، سب نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے جانا ہے، سب نے جانا ہے، وہ بھی چلا گیا، اس تناظر میں دیکھیں بڑی بات نہیں ہے. لیکن ہم کیوں ان شہیدوں کو اور ان کی فیملیز کو ایک مختلف مقام دیتے ہیں یا بہتر ان کو بنا کے پیش کرتے ہیں؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو جو لوگ زندہ ہیں، جنہوں نے جانیں دے دی، وہ تو نہیں دیکھتے ہمیں یا ہم محسوس نہیں کر سکتے، وہ تو ہمارے اندر نہیں ہے. لیکن جو فورسز کے جوان زندہ ہیں، جب وہ یہ دیکھیں گے
کہ میرے بھائی نے, میرے ساتھی نے میرے سامنے گولی کھائی, اس کے بچے یتیم ہو گئے, اس نے جان دی, وہ اس کے ساتھ کیا رویہ رکھ رہے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ شہیدوں کو ہم اتنی عزت دیں, وہ مقام دیں, ان کی فیملیز کا اس طرح خیال کریں کہ جو نوجوان, جو پولیس کے جوان, رینجرز کے جوان, پاک فوج کے جوان ہماری حفاظتوں پر مامور ہیں, وہ یہ سوچیں کہ کاش اس شہید کی جگہ میں ہوتا اور میرے بچوں کو اتنا عزت اور اتنی تکریم ان کو ملتی. دیکھیں, اس ملک میں یا دنیا میں جتنے ادارے ہیں سب میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تنقید کرنے کی گنجائش موجود ہے. ہم سیاستدان ہیں, آپ 10 برائیاں گنوا دیں گے اور کوئی صحیح بھی ہوگی اس میں سے. عدالتوں کی میں بات کروں, آپ 10 برائیاں گنوا دیں گے, صحیح بھی ہوں گی اس میں سے. ہم پاک فوج کی بات کریں, پولیس کی بات کریں, میڈیا کی بات کریں, علماء کرام کی بات کریں, جس طبقے کو لے لیں آپ کو اس میں کئی ایسے جواز ملیں گے جس کے اوپر آپ جائز تنقید کر سکتے ہیں. لیکن اگر خرابیاں جوڈیشری میں ہیں, کہیں سیاست میں ہیں, کہیں فوج میں ہیں, کہیں علماء میں ہیں, کہیں صحافت میں ہیں کہیں, تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم عدالت کو اڑا کے رکھ دیں, برباد کر دیں, اس کو تہس نہس کر دیں؟ ہم سیاست کو, نظام کو تہس نہس کر دیں؟ ہم اپنے جو علماء کرام ہیں, جو ایک مذہبی ہمارا ایک نظام چلتا ہے, ہم اس کو تہس نہس کر دیں؟ ہم صحافت کو اڑا کے رکھ دیں کہ نہیں یہ تو سارے گندے ہیں, اڑا کے پھینک دو, پاک فوج کو اڑا کے پھینک دو, پولیس کو اڑا کے پھینک دو؟ نہیں کر سکتے ہم. جو غلطیاں ہیں, جو سبب بنتی ہیں تنقید کرنے کا, ان پر ہم تنقید کریں, لیکن اس ادارے کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے جو کام ٹھیک کر رہے ہیں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آج کا یہ دن جو ہے 6 ستمبر, میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے حالات میں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے منانے کی ضرورت ہے ہمیں, اس لیے کہ پورے ادارے کو متنازع بنایا جا رہا ہے, پورے ادارے کو ایک برا چہرہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, پورے ادارے کو ایک ایسا دشمن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ شاید ہم سب کا دشمن ہے. یہ سوچ اگر کسی ایک طرف سے بڑھ رہی ہے تو جو ہم جیسے لوگ ہیں جو سوچ سے اختلاف کرتے ہیں, ہمیں بھی کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے اور ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ وہ جو میری ایک لڑائی ہے یا جو میرا اختلاف ہے وہ تو موجود ہے اپنی جگہ, اس پہ تو میں لڑوں گا, لیکن میرے بھائی جو جانیں دے رہے ہیں, اگر میرا اختلاف بھی ہے تب بھی مجھے دہشت گردوں سے بچانے والے تو یہی ہیں. اگر میرا اختلاف بھی ہے تو مجھے ملک کے دشمنوں سے بچانے والے یہی ہیں. یہ مضبوط ہوں گے تو اس ملک سے دہشت گردی ختم ہوگی, یہ مضبوط ہوں گے تو ہمارے ملک کا جو دفاع ہے وہ مضبوط ہوگا. اور آخر میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں اکثر کہ یار یہ بائی چوائس جو ہے وہ لوگ ملازمت کرتے ہیں, اور ظاہر ہے دیکھیں میں نے اس سے پہلے کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, اور موت سب کو آنی ہوتی ہے, کس نے کس طرح جانا ہے یہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے. لیکن پولیس, رینجرز اور آرم فورسز ہیں جس میں نیوی بھی ہے, ایئر فورس بھی ہے, ہماری آرمی بھی ہے, ان میں جو جوان جاتے ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں, اس کے ہر قدم پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو موت آئے گی. مطلب میں بھی کوئی نوکری کر رہا ہوں گا, سب کر رہے ہوں گے, لیکن ہماری نوکریاں ایسی نہیں ہے کہ ہر قدم پہ ہمیں موت, ہماری چوائس ہوتی ہے. اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں نظر آئے کہ سامنے موت ہے تو ہم بچ کے جا سکتے ہیں, لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی. یہ جس راستے پہ جا رہے ہیں اس پہ پتہ ہے کہ سامنے موت ہے, اور اگر موت نظر آ رہی ہے تب بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو قبول کرتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. تو میں اپنے ان ناقبت اندیش دوستوں سے, ہمارے ہم وطنوں سے جو کسی بھی وجہ سے اتنے بڑے ادارے کو متنازع بنانا چاہتے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں, وہ اس بات کا خیال کریں کہ وہ اپنی خواہشات کے نتیجے میں شاید اس ملک کو نہیں
اس ملک کے لوگوں کو نہیں، اس ملک کے دشمنوں کی خدمت کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.